نون لیگ کا ایک بڑا ایک انیشیٹو تھا. پہلے بھی جب ان کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت چیف منسٹر شہباز شریف صاحب ہوتے تھے, اب وہ پرائم منسٹر ہیں. تو ان کا ایک یہ اسپیشل انیشیٹو تھا اسٹوڈنٹس کے لیے, یہ لیپ ٹاپ, اور انہوں نے دیا تھا, اور وہ اس کو کافی سکسیزفل پروجیکٹ کہتے ہیں. اب دوبارہ وہ گورنمنٹ آئی ہے, دوبارہ وہ اس انیشیٹو کو لے رہے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے تو کافی ہیلپ فل ہوتا ہے, لیکن لانگ ٹرم یہ کیا کوئی ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ میں یا آئی ٹی انڈسٹری میں یا ان کی امپلائمنٹ میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے؟ لیپ ٹاپ کا بانٹنا, مفت دینا ان اٹ سیلف ایک اچھی بات ہے, اور یہ لیپ ٹاپ جو ہیں یہ جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں اس سے ان کو کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ وہ دے رہے ہیں مفت, یا اس کے لیے بجٹ کتنا رکھا ہے. ابھی جیسے آپ نے بھی بتایا کہ 10 ارب پنجاب گورنمنٹ نے, شاید 10 کے لگ بھگ سینٹرل گورنمنٹ نے رکھا ہے. امپورٹنٹ یہ نہیں کہ 10 اور 20 ارب روپے ہے کہ لیپ ٹاپ ہم بانٹیں گے. اس کے ایک دو اسپیکٹ ہمیں اور دیکھنے ہیں کہ لیپ ٹاپ جو بانٹے جائیں گے وہ جائیں گے کس کے پاس, وہ کون ہیں جو اسٹوڈنٹس کے پاس. یہ صرف اسٹوڈنٹ, یہ بڑی ویگ سی بات ہے, اس کو میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں. آپ کا مطلب کرائٹیریا کیا ہوگا؟ میں یہی, آپ کس کو دے رہے ہیں اور کیا وہ اس یعنی سب سے زیادہ ڈیزرونگ وہ ہے, اور اس کو میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں. لیپ ٹاپ, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ, میں نے ایک حساب لگایا ویگ, یہ 20 ارب سے 3 لاکھ لیپ ٹاپ, اگر اس میں بہت زیادہ بے ایمانی نہ ہو جو کہ ہوگی, لیکن 3 لاکھ لیپ ٹاپ آپ بانٹیں گے. 50,000 روپیہ فی لیپ ٹاپ کے حساب سے. میں نے یہ علیحدہ بات ہے کہ جب یہ خریدیں گے ان کو 80,000 کا پڑے گا, کیونکہ ہر بندے نے اپنے اپنے کٹس لگانی ہے, مجبوری ہے, ہمارے مجبوری ہے کہ ٹیکس بھی لگے گا. ٹیکس کو چھوڑ دیں, ٹیکس تو دوسرے بھی دیتے ہیں. کرپشن کی اس کو جو چیزیں روکنے والی ہوں. خیر, ہم یہ کہتے ہیں 3 لاکھ. آپ نے کیا کوئی ایکسپرٹ یہ بتائے گا کہ 3 لاکھ لیپ ٹاپ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کا کارخانہ ملک میں لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ اور کیوں نہ 3 لاکھ کی ڈیمانڈ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہے, اور 10 لاکھ کی ڈیمانڈ عام لوگوں کی بھی ہوگی, اور مارکیٹ کی 10, 12 لاکھ 13 لاکھ کی اگر ڈیمانڈ ہو تو کیا کوئی کارخانہ نہیں لگتا؟ اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی انیشیٹو لیتا؟ اور وہ جو ہمارے بزنس مین کہتے ہیں یہ کم کوئی نہیں, اور پاکستان میں کیا رکھا ہے بھائی, آپ کو نظر نہیں آتا. اور یہ لوگ جو انہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, امپورٹ کرو اور امپورٹ کرو, ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ڈیمانڈ ہمارے ملک کی ہے اور بڑے آسانی سے کارخانہ لگ سکتا ہے. اور ایک بات دوسرا, میں نے کہا تھا کہ بانٹنا کس کو ہے, یہ لیپ ٹاپ جائے گا کس کو؟ اس کا سیدھا کرائٹیریا, جب انہوں نے پہلے انیشیٹو لیا تو اس وقت بھی میں بولتا تھا, لیکن سنتا کون ہے ہماری. آپ کے پاس اس وقت 500,000 ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اس میں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. پی ایچ ڈی جو کرتا ہے وہ کرتا ہے جو ایچ ای سی کے پاس رجسٹر ہوتا ہے. سب یونیورسٹیاں ان کے پاس رجسٹر کرواتی ہیں, تو وہ بونافائڈ ایک قسم کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کہ یہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے. آپ اس کو ہی وہاں پہ حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں, ایک لیپ ٹاپ ان سب پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو دے دیں. لیکن یہ ان کو نہیں دیں گے, یہ اپنا کوئی دوسرا کرائٹیریا بنا لیتے. دوسرا, اس وقت آپ کے 3,000 2,000 5,000 جتنے بھی ہیں ایم ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ ریسرچ کر رہے ہیں, اور وہ ریسرچ کسی بھی فیلڈ میں ہو, چاہے سائنس کی ہو چاہے سوشل سائنسز کی ہو, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایسے لیپ ٹاپ ان کو دیں. ان میں سے کئی لیپ ٹاپ آپ کو ایسے ہونے چاہیے جو بہت زیادہ اسٹرانگ, ان کی جو ریم اور دس اینڈ دیٹ, کیونکہ اس میں ہم نے بڑے وہ رن کرنے ہوتے ہیں پروگرام اور سافٹ ویئر, تو اس کے لیے پھر ہم وہ چیزیں اس کی وہ بڑھانا پڑتی ہے, اس کی کیپیبلٹی یا کیپیسٹی, اس کے حساب سے کر کے تو ان کو دیں. تو 5,000 10,000 لیپ ٹاپ تو آپ ایسے. پھر بات آتی ہے کوئی سمپل ماسٹرز کر رہا ہے, بی ایس سی کر رہا ہے, ان کو بھی دیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک اچھے اسپیکس کے لیپ ٹاپ ہونے چاہیے. یس, اچھا یہ ہے ہی نہیں یہاں پہ ہر چیز جو لیپ ٹاپ دے دو تو دے دو اور نہیں دو تو نہیں دو, یہ کوئی بات نہیں. اور دوسرا یہ کیا ہے کہ لیپ ٹاپ اگر
نون لیگ کی گورنمنٹ دیتی ہے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیوں نہیں دیتی تھی؟ لیپ ٹاپ اگر ضروری چیز ہے تو جو بھی گورنمنٹ ہے وہ دے، خیر، لیکن کارخانہ کیوں نہ لگے؟ آپ کو تو 1 ارب ڈالر کے لیے مصیبت پڑی ہوئی ہے، تو آپ کیوں نہیں کارخانہ اپنے ملک میں لگاتے اور وہ کارخانے کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہو کہ آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کریں؟ ہمارے ہاں جو پرائیویٹ اکیڈمیز ہیں، جو کہ سارے بچے پرائیویٹ اکیڈمیز میں پڑھتے ہیں، اپنی میٹرک اور انٹر کی تیاری کرتے ہیں، اور وہ اچھا پڑھاتی ہیں، بچوں کے نمبر بڑا اچھا آتے ہیں، لیکن وہاں پریکٹیکل کے وہ کروانے کی اس طرح کی لیب یا وہ تیاریاں نہیں ہوتی، تو وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پریکٹیکل ہوگا، اس طرح کا ہوگا، یہ کاپی تیار کر لیں، یہ کر لیں، لیکن آپ اپنا اس کے ساتھ کچھ اور ارینجمنٹ بھی کریں جس سے آپ کے پریکٹیکل میں اچھے نمبر آ جائیں۔ آج کل کے بچے آپ کو پتہ ہے بس اسکول سے کالج اور گھر، اور یا اسکول اور گھر، زیادہ وہ یہی ساری باتیں اپنے پیرنٹس کو آگے بتا دیتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے کہا ہے۔ کئی پیرنٹس جو ہیں وہ بڑے چیمپئن قسم کے پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں، اور بچوں کے پریکٹیکل کے نمبر لگوانے پہنچ جاتے ہیں کہ بچہ ہمارا میڈیکل کالج میں داخل ہو جائے یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں، اور اس چکر میں بڑے ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ایم اے کالج کا واقعہ ہے جہاں کہ ایک جنرل ہاسپٹل کے ایک بڑے ڈاکٹر وہ اپنے بچے کے پیچھے پہنچے نمبر لگوانے کے، اور انہوں نے وہاں کا جو پریکٹیکل لے رہے تھے ان سے تکرار کی اور کہا جی میرے سامنے نمبر لگوائیں، اور جب لوگوں نے وہ بیچ بچا کروایا، ان کو نکالا، تو انہوں نے ایچ ای ڈی میں جا کے ان کے خلاف اپلیکیشن دے دی کہ انہوں نے میرے بچے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یہ کیا، اور ان کے اتنے تعلقات تھے کہ ایک دن میں ہی انکوائری لگ گئی، ایک دن میں ہی انکوائری لگ گئی، اور انکوائری مارک ہو کے اگلے دن انکوائری کی کارروائی شروع ہو گئی اس ٹیچر کے خلاف۔ وہ تو خیر چونکہ ایم اے کالج میں تھے تو ایم اے کالج کی جو باقی فیکلٹی تھی، حالانکہ وہ خود ایم اے کالج کے نہیں تھے، لیکن ایم اے کالج کی فیکلٹی اور باقی جو فیکلٹیز تھی ٹیچر، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ سارا واقعہ لکھ کے شیئر کرنا شروع کر دیا، کمنٹ کرنا شروع کر دیا، جس سے ایک اویئرنیس کریٹ ہوئی۔ تو پھر ایچ ای ڈی اور لوگوں نے یہ پڑھ کے معاملہ جو ہے اس کو ختم کروایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن ایک اپنے ساتھ ایک کلچر بھی پیدا کرتی ہے، اس ادارے کا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک اوور آل تعلیم کا ایک جو آپ سیکھتے ہیں اس کا بھی ایک کلچر۔ تو یہ کیا کلچر پیدا کر رہے کہ جو بچہ نقل لگا کے ڈاکٹر یا انجینئر بنے گا، اور ایک ڈاکٹر خود ڈاکٹر ہے اور وہ اپنے بچے کو بھی اس کے نمبر لگوانے پہنچا ہوا ہے دھوس دھاندلی سے، تو کیا وہ بچہ جو ڈاکٹر بنے گا، کیا وہ ملک صاحب وہ رسکی ڈاکٹر نہیں ہوگا؟ اصل مسئلہ جو ہے وہ ایجوکیشن کا یہاں نہیں ہے، اصل ہمارے رویوں کا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں رویے یہ کیوں بن گئے ہمارے؟ انتہائی سینئر ڈاکٹر جس بھی ہسپتال کا ہم نام نہیں لیتے، وہ اپنے بچے کی حمایت میں جو کہ نالائق ہے، اس کے نمبر نہیں لگ سکتے، ایک تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا پتر اور اتھے نمبر نہ لگن، یہ دیکھیں نا ایٹیچیوڈ۔ نمبر 2، وہ ایک ناجائز کام کے لیے غنڈہ گردی کرنے پہ آ گیا۔ تیسرا یہ کہ اس نے غنڈہ گردی بھی کی اور اس کے ساتھ اس کے خلاف اپلیکیشن بھی دے دی، اور اپلیکیشن سننے والے بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد وہ انکوائری بھی لگانے والے۔ 2-4 سوال کر کے اسے پوچھے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی جگہ بھی کوئی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے والا بندہ اویلیبل ہی نہیں ہے، ہر بندہ کسی سینئر بندے یا طاقتور بندے کے سامنے لیٹ جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا، اور اس پہ بڑا ٹائم لگے گا کیونکہ ہم نے 76 سال لگائے ہیں اس کو خراب کرنے میں، تو اب اس کو ٹھیک کرنے میں بھی آپ کی بات روک رہا ہوں۔ آپ بھی اسکول جاتے تھے، کالج گئے، آپ تصور کر سکتے تھے کہ آپ اپنے
پیرنٹس کو, والد کو یا اپنے بڑے بھائی کو, جو ایلڈر بھائی, ان کو جا کے کہے کہ جی میرے نمبر لگوا دیں, میں نے نقل کرنی ہے, اور میرے بڑے بھائی ساتھ یا میرے والد صاحب ساتھ آ جائیں کہ میں تیرے ناجائز یہ تصور کر کے نمبر لگوا رہا ہوں. خدا کے یہ کوئی اس دور میں تصور تھا؟ شاہجہاں صاحب آپ بتائیں, کوئی تصور تھا؟ ایسا نہیں. اصل میں سر بات لیکن یہ ہے آج کل تو یہ سر, اس کی وجہ یہ کہ کامیابی کا تصور جو ہے نا وہ کیا ہے. ہمارے ہاں کامیابی کا تصور یہ بن چکا ہے اسٹوڈنٹ کا اور ماں باپ کا بھی کہ نمبر کتنے آتے ہیں میرے, جتنے زیادہ نمبر ہوں گے اتنا ہی میں کامیاب تصور ہوں گا. یہ جو وجہ ہے نا بچے کے ذہن میں بھی اور بچے کے ماں باپ کے ذہن میں بھی, تو آپ نے بالکل بجا کہا. ماں باپ پھر اپنے تمام تر توانائیاں استعمال کر دیتے ہیں کہ بچے کے 30 نمبر ہیں تو 30 کے 30 لگنے چاہیے, کیونکہ ایک ایک نمبر کا بہت آج کل میٹر کرتا ہے. جی ہاں, کمپٹیشن بہت ہے. تو بات یہ ہے کہ ماں باپ تو ایک طرف کوشش کرتے ہیں, پھر ہوتا کیا ہے کہ بچے جو پریکٹیکل کاپی جو بناتے ہیں نا, یقین جانیے آج کل 90% کیسز میں ماں باپ یا بڑے بہن بھائی کاپیاں بنا کر دیتے ہیں بچوں کو, اور بچے کوئی بالکل بادر نہیں کرتے. بات کاٹ رہا ہوں, یہاں اردو بازار میں بنی بنائی جی بالکل, جی بالکل ایسے ہی, اور وہ ان کا صفحہ چینج کرتے ہیں, 2 صفحے, جی اس پہ وہ سارا ٹائٹل, جی, نام شام بچے کا, رول نمبر چینج ہوتا ہے. جی, اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ دیکھیے نا آج کل کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں اپنی لیبز میں نہیں جاتے. ظاہر ہے لیبز میں جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا نا وہاں کیا ہوتا ہے. پریکٹیکل دوران 1-2 گھنٹے جو ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر کے محلول لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, اور سب کو پتہ ہوتا ہے کرنا کچھ نہیں ہے, صرف اپروچ ہو گئی ہے. اچھا, جو اپروچ سننے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ سب کے سب ٹیچرز ہیں, ظاہر ہے استاد ہیں, لیکن وہ جیسے آپ نے کہا وہ واقعہ ہوا ڈاکٹر والا, کئی جگہوں پر تو مجبور ہوتے ہیں ٹیچرز بیچارے, سفارش میں آ جاتے ہیں, پریشر میں آ جاتے ہیں. کئی جگہوں پر ایسے بھی داستانیں ہوئی ہیں کہ پیسے لے کر نمبر لگائے گئے, پورا سینٹر بکتا ہے. ابھی حال ہی میں لاہور بورڈ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے منسٹر ہیں سکندر صاحب, انہوں نے خود وزٹ کیا اور بے شمار سینٹر انہوں نے رنگے ہاتھوں پکڑے کہ ہمارے اپنے سپرنٹینڈنٹ, جو کہ اگین میں کہوں گا انفارچونیٹلی وہ کون ہوتے ہیں, وہ اساتذہ ہوتے ہیں. اور پورا میرا چونکہ ہائر ایجوکیشن سے بھی, اسکول ایجوکیشن سے بھی تعلق رہا ہے, تو میں جانتا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, پورا سینٹر خرید لیتے ہیں. اس کا تجربہ رکھتے ہیں, یہ امتحانی سسٹم کا ایک. تو اچھا, اس میں ہم نے دیکھا یہ جو سپرنٹینڈنٹ لگتے ہیں, یہ کچھ ٹیچرز ایسے ہیں کہ اکثریت ہے جو خود کیا کہ سپرنٹینڈنٹ لگتی ہے, پیسے دے کے لگتے ہیں, پیسے دے کر لگتے ہیں, جی اس کا مطلب ہے ان کا, جی اس کا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ایس ایچ او ہے. ایس ایچ او کو شریف آدمی تو نہیں لگتا ہے نا, وہ کم از کم 2-3 کروڑ روپیہ دیتا ہے, جس کو بھی دیتا ہے, اس کے بعد ایس ایچ او لگایا جاتا ہے, اور اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ 3 سے 6 ماہ کے بعد دوسرا آ جائے گا بندہ, تاکہ وہ بھی 3-4 کروڑ روپیہ دے. ٹیچرز بھی یہی کچھ کر رہے ہیں آج کل. ہم گمان اچھا رکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کچھ اچھے بھی جی لوگ, کچھ اچھے ڈیوٹی ہوتی ہے, کچھ نہیں بہت اچھے ہیں. میں اور کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں اس میں, کچھ لوگ واقعی ایسے. لیکن سب جو اچھے ہوتے ہیں ان کو پریشرائز اتنا کر دیا جاتا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ بھاڑ میں جاؤ, ٹھیک ہے, جس کی سفارش آتی ہے وہ. اچھا, کئی ایسے بھی بچے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جن کا بیچاروں کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا, ان کا کوئی نمبر نہیں لگا, 1, 2, 5 نمبر لگ گئے. اب جس ایک بچے کے 30 نمبر لگے ہیں, اور اس کو بھی پتا ہے کہ میرے دوست کے 30 نمبر کیوں لگے ہیں, کہ اس کے ابا نے فون کر دیا, اور میرے اس لیے نہیں لگ سکے, مجھے 1 یا 2 نمبر ملے ہیں. ایون 0 نمبر بھی لگے ہیں بورڈ میں, جا کر آپ دیکھیں 0 نمبر بھی بچوں کو ملے ہیں, صرف اس لیے کہ پیچھے کوئی نہیں تھا. اور بچوں کو 0 نمبر اس لیے بھی ملا ہے کہ بچہ خود کچھ کر نہیں سکتا تھا. دیکھیے ہمارا رویہ یہ جو ہے نا, سائنس کے یعنی کہ اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے لیب میں نہیں جانا. اور لیب میں کیوں نہیں جانا؟ اچھا, بات ہم کرتے ہیں ایڈیسن کی. ایڈیسن نے 1100 ایجادات کی تھیں, جن کی وجہ سے میں اور آپ آج ایک روشن دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. 1100 ایجادات تھیں جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کسی امتحان دے کر نہیں کیا تھا, اس نے لیبارٹری میں اپنی زندگی کے 50-60 سال میرا خیال ہے صرف کیا, اور اس کے بعد اس قابل ہوا کہ ایجادات آپ کے سامنے لا سکے. لیکن ہمارا بچہ کیا کرتا ہے یہاں؟ سر وہ اشفاق صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے, وہ من چلے کا سودا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, ہمارے زمانے میں بڑا وہ ہٹ ہوا تھا, غالباً لیٹ 80s کی بات ہے. وہ اس میں وہ جو غالباً فردوس جمال تھے, جب یہ جیل میں جاتے ہیں تو وہ دوسرے خیام سرحدی ان سے کہتے ہیں, وہ اصل میں بابا جی ہوتے ہیں یہ, تو ان سے کہتے ہیں کہ جی میں
باطن کا سفر کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا صوفی بننا چاہتے ہو, تو آج صوفی بھی اگر وہی بنے گا جو سائنس کے راستے سے آئے گا. اور لیکن پھر وہ کہتے ہیں سر سائنس مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سائنس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے سائنس کے ذریعے ہو رہا ہے, لیکن سائنس کے ٹیچر نہ بننا, سائنس کے سادھو بننا, رتھ فورڈ کی طرح, بابا آئنسٹائن کی طرح, اور نیل بوہر کی طرح. اشفاق صاحب ذرا باتیں معرفت کی کرتے جی ہیں. ہاں. اچھا شہریار خان صاحب بتا رہے ہیں کہ بچے لیبس میں نہیں جاتے, اور اگر جاتے بھی ہیں تو ٹائم گزار کے آ جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے ملک صاحب, ہماری جو لیبز ہیں ان میں کیمیکلز ہی نہیں ہوتے جو ان کے پریکٹیکل کروانے کے لیے جو لیبز ہوتے ہیں. کئیوں کی جگہ تو وہ پراپر اس طرح کے ایکوپمنٹ انسٹرومنٹس نہیں ہوتے, کچھ ہوتے ہیں لیکن بچے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ایک گروپ سا بنا لیتے ہیں, کوئی ایک آدھ کر رہا ہوتا ہے باقی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ ایک سیریسنس انٹرسٹ لوز کر رہی ہوتی. اگر کوئی کیمیکل ہوتا ہے تو وہ پڑا خراب ہو گیا ہوتا ہے, اور وہ اس کو پریکٹیکل کرتے ہیں تو وہ اس کا وہ ریزلٹس نہیں آتے. گورنمنٹ کی اس طرف توجہ نہیں ہے, وہ گورنمنٹ سے کہیں وہ کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہیں. تو پھر الٹیمیٹلی نتیجہ اسی طرح آنا ہے نا کہ اپنی مدد آپ کے تحت آپ خود ہی جو ہے نا پریکٹیکل سے نبڑیں. آپ میں نے اس کے نمبر لگوا لیں اور ابا کا روپ ڈال کے. تو اصل مسئلہ پتہ کیا, پھر بات ایتھکس کی آئے گی, ایٹیچیوڈ کی آئے گی. اور مسئلہ یہ ہے کہ میری بھی ایک تھوڑی سی ریسرچ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر مجھے بھی کام کرنا ہے, کہ جو ہم اسلام کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اس سے وہ رزلٹ نہیں آ رہے. ہر وہ شخص جو مذہبی طور پہ بڑا پریکٹسنگ مسلمان ہے, نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, داڑھی رکھتا ہے, ماتھے پہ محراب ہے, مسجد میں جاتا ہے, اور بڑا ہر چیز میں, جب کاروبار کرتا ہے تو بے ایمانی کرتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے, ہر وہ کام کرتا ہے کہ جو ایک غیر مسلمان, یعنی غیر مسلم تو بڑے اچھے جا رہے ہیں آج کل. بات یہ ہے کہ ہم میسج دینے میں غلطی کر گئے ہیں. میسج یہ ہے کہ ہم لیپا پوتی جو ہے, جو ٹینجیبلز ہیں, ان کو ہم دکھا کے کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے, حالانکہ وہ اسلام کے اوپر عمل کرنے کا ایک رستہ ہے. اصل چیز ہے کہ آپ اپنے ایٹیچیوڈ میں, اب وہ جس کے بچے کا باپ خود چل کے چلا گیا اس کے ساتھ بحث کرنے اور پھر اس کے خلاف ایک جھوٹی انکوائری کروانے, آپ سوچیں وہ کس مائنڈ سیٹ کا آدمی ہوگا. اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے, وی ہیو گاٹ ٹو چینج دی مائنڈ سیٹ. اور مائنڈ سیٹ صحیح ترویج, صحیح, اور اس میں پیچھے میں پھر کہوں گا کہ ہم نے جو اسلام کو ایکسپلین کیا ہے نا بچوں کو یا دوسروں کو, بڑوں کو بھی, وہ ہے دین اور دنیا دو علیحدہ چیزیں کی ہوئی ہیں, حالانکہ دین ہی دنیا ہے ہی دین. جی اسلام کو دین فطرت کی بات کرتے ہیں. دوسری جو ہے نا اسلام میں اشرافیہ نہیں ہے, جی ہمارے یہاں اشرافیہ ہے. سر وہ ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو اشرافیہ کا ایک نمائندہ سمجھتے ہوئے یہ سارا کرتے ہیں. اگر صحیح جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں اگر ہم اسلام کا وہ میسج سمجھ جائیں تو اس میں سب برابر ہیں. سر ہمیں جو اشرافیہ والا کانسیپٹ اسلام کا سر جو غلط تصور ہمارے مولوی نے ذہن میں ڈالا ہے نا, اور بار بار یہ تواتر کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ خبردار مسلمانوں کے سامنے جو دنیا جو ہے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, اس لیے اس پہ توجہ نہ دو. تو اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ جیسے ہم کرائے پر کسی کا گھر لیتے ہیں تو اس کی کوئی کیئر نہیں کرتے کیونکہ وہ عارضی مقام ہوتا ہے. اور ہمارا مولوی بار بار ہمیں کہتا ہے دنیا ایک عارضی جگہ ہے. تو بھائی جب عارضی جگہ ہے تو اس کا میں خیال کیوں کروں گا؟ میں اسی وقت اس جگہ کا خیال کروں گا جب مجھے پتہ ہوگا دوبارہ بھی میں نے یہاں آنا ہے, اور جتنی دیر میں نے یہاں بیٹھنا ہے اچھے طریقے سے اپنے انوائرمنٹ کو بہتر بنا کر رہنا ہے. تو ہمارا وہی بات کہیں سے کہیں نکل گئی کہ واقعی ہمارے جو رویہ, دیکھیے حج کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں کہ یعنی کہ غیر رجسٹرڈ جو حاجی ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں چلے جاتے ہیں اور چھپ چھپا کے چلے جاتے ہیں. کیا ان کا حج قبول ہو جاتا ہے؟ اس دفعہ جو کہا جاتا ہے کہ 950 بندے گرمی کی وجہ سے فوت ہو گئے حج کے دوران, اور زیادہ تر غیر رجسٹرڈ تھے کہ وہ ایسی جگہوں پر پھر رہے تھے کہ جہاں کوئی فیسلٹیز وغیرہ نہیں تھی گرمی سے بچاؤ کی. اسی طرح سے وہاں جب جاتے ہیں حج کرنے تو اپنی کوہنیاں اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو کوہنی مار کے تاکہ دھکم پیل نہ ہو اور دوسرے کو چاہے میری کوہنی وغیرہ ہاتھ لگ جائے. یہ کیا طریقہ ہے؟
اس طرح تو کہ عبادات، یعنی کہ میں خالق کائنات جو ہے اس کا حاضری دینے کے لیے، اس کا گھر کا طواف کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میں بہت سارے لوگوں کے لیے اظہار ثانی کا سبب بن رہا ہوں اور قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. اصل جو اسپرٹ ہے نا وہ بھی نہیں ہوتی. جیسے ابھی عید قربان گزری ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا قربانی ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن قربانی کا بھی ہم نے مختلف معنی پہنا لیے ہیں. وہ اسپرٹ نہیں ہے جو اظہار و قربانی والا وہ جو چیز ہے وہ نہیں ہے. بلکہ کئیوں نے بتایا کتنی گرمی تھی، کئی لوگوں نے جانوروں کو گھر سے باہر باندھا ہوا تھا اور ان کے لیے کوئی سائے کا بھی انتظام نہیں کیا ہوا تھا اور نہ ہی ان کے آگے پانی رکھا ہوا تھا. حالانکہ ایک چوکیدار بیٹھا ہوا تھا. ایک ہمارے دوست گزر رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ کہا بھی کہ ان کو اندر باندھ دیں گراج میں. انہوں نے کہا نہیں، صاحب نے کہا ان کو باہر ہی باندھ دیں. اور اس نے اپنی بوتل سے اس کو پانی پلایا اور وہ پی گیا وہ بکرا. تو یہ ہمارا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک سمجھانے کے لیے بات کی. پھر وہ رویوں کی بات آتی ہے، ایمپتھی نہیں ہے. ایمپتھی کہ آپ کو جو تکلیف محسوس ہو رہی ہے وہ میں محسوس کروں. حالانکہ مجھے وہ آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، میں نہیں کھڑا، لیکن آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے جب تک میں نہیں محسوس کروں گا اندر کہ یار آپ کے ساتھ کیا میں کوئی ایکشن نہیں لوں گا جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے. یہی وہ بکرے اور جانور کے ساتھ کرتے ہیں. وہ ایمپتھائز نہیں کرتے کہ یار اتنی گرمی میں یہ اگر دھوپ میں کھڑا ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا. اس میں سر یہ وہ پھر وہ یہ ہے نا کہ اپنی بات کرنی، اپنے آپ کو وہ کر لینا اور پھر کہتے ہیں جی ہم اسلام پہ عمل کریں. یہ اسلام پہ عمل نہیں ہے. سر یہ پریکٹیکل کے حوالے سے میں ایک سجیشن دینا چاہوں گا کہ 50 نمبر کا کمپیوٹر کا پریکٹیکل ہوتا ہے، 30 نمبر کے غالباً فزکس کیمسٹری کے ہوتے ہیں. کیوں نہ یہ ٹوٹلی ختم کر دیے جائیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی افادیت نہیں ہے. چاہے 30 نمبر پورا لیتا ہے بچہ یا 0 نمبر لیتا ہے، اس کا کوئی ویٹیج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ختم کر دیا جائے. اس کے بجائے اسیسمنٹ کوئی ایسا لیجئے، اسیسمنٹ کے اور طریقے استعمال کیے جائیں. جی ہاں، بہت سارے طریقے. تو ہم لکیر کے فقیر کیوں بنے ہوئے ہیں کہ برسوں پہلے ایک سسٹم شروع ہوا تھا، آج بھی پریکٹیکل کا وہی سسٹم ہے. ہمارے رویوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، ہمارے کیا رویے اور کیسے ہونے چاہیے. امید ہے کہ آپ اس پہ غور کریں گے اور سنیں گے. اور ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اجازت دیجیے، ملیں گے اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.